على الفلاح جائے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مہمان آئے ہیں کھانا کھا کر جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے اور معزز مہمان حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی حفظہ اللہ، وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب کرتے ہیں حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ اشرف شہزاد سلفی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد فاصطفاہم لصحبتی۔ انبیاء کرام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں کو چھانکا تو اللہ سبحانہ و تعالی کو جن کے دل سب سے زیادہ صاف، طیب، پاکیزہ نظر آئے تو اللہ پاک نے ان کو اپنے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، اور وہ چنیدہ لوگ فرشتے نہیں تھے، نہ انبیاء کرام تھے، بلکہ وہ آخری ہمارے محبوب پیغمبر کے غلام تھے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے گناہوں سے، غلطیوں سے پاک بنایا ہے، انبیاء کرام کو اللہ پاک نے
اپنی وحی کے ذریعے گناہوں اور غلطیوں سے بچا لیا ہے۔ صحابہ اکرام نہ تو فرشتے تھے اور نہ انبیاء تھے، بلکہ وہ آخری محبوب پیغمبر کے امتی تھے۔ ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو کیمرے لگا کے بیٹھے غلطیاں شمار کر رہے ہیں، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، لیکن یہی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، صحیح سند کے ساتھ اگر کوئی بات ملتی ہے تو ارے بھائی وہ فرشتے نہیں تھے، ارے بھائی وہ پیغمبر نہیں تھے، ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی، آدھی بات تو آپ نے کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کے دیدار کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے بعد میں آنے والے لوگوں کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد ان کے راستے پہ چلنے والے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور غلام اور اصحاب گزرے ہیں، اگر کوئی ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، بلکہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو حکم دیے، فاستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، او میرے پیغمبر جب آپ استغفار کرنے لگیں تو اپنے ان جانثاروں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیا کریں۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن سے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو ان کے لیے بخشش کی دعا میرے محبوب پیغمبر کرتے تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی ہجرت کر کے آیا۔ مسلم شریف میں ہے، آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے، تکلیف شدت اختیار کر گئی، تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی، تو انہوں نے تلوار کے ساتھ اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ دیے۔ جو ہی کاٹے خون بہ نکلا، خون بہ گیا اور وہ فوت ہو گئے، خودکشی کر بیٹھے۔ سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلی رات کو میرا دوست مجھے خواب میں ملا، فرأیتہ وہیئتہ حسنۃ، میں نے دیکھا سفید اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور چاند کی طرح چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ ہے۔ میں نے کہا ما فعل بک ربک، تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، تو نے خود کشی کر لی تھی، تو تیرے رب نے تجھ سے کیا معاملہ کیے؟ کھاؤ طفیل، میرے رب نے میرے محبوب پیغمبر کی طرف بیوی بچے اور اپنا وطن چھوڑ کے آنے کی برکت سے آپ کے چہرے کی دیدار کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ انسان تھے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیے۔ اللہ کے رسول پھر میں نے دیکھا
उसने अपने हाथों पे कपड़ा बांधा हुआ है। मैंने कहा ये क्या, मालिया राह का मुगद्दी यदई का, तुमने अपने हाथों को क्यों छुपाया हुआ है? खा फरिश्ते बोले ये आपने खुद अपने हाथों को खराब किया है, इसको दुरुस्त करने की इजाजत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही हाथ उठा लिए, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली यदैहि, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली यदैहि, अल्लाह तुफैल के दोस्त के हाथों को भी माफ कर दे, अल्लाह उसके हाथों को भी माफ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने इन जानिसारों के लिए जो अपना वतन छोड़ के आए आपकी खातर, जो अपनी जायदादें छोड़ के आए आपकी खातर, जिन्होंने अपने बीवी बच्चे छोड़े आपकी खातर, उनसे कमी कोताही हो जाए तो उनके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत आई, अर्ज करती अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह हो गए, तग़िरनी, मेरी जो सजा बनती है मुझे दुनिया में दो, उस जुर्म से मुझे पाक कर दीजिए। कुर्बान जाए सहाबा इकराम पे, अंबिया इकराम को अल्लाह ने बचाया है, अल्लाह ने इस्लाह की है, वही के जरिए सहाबा इकराम वो जमात है जिनसे कमी कोताही हुई है तो उन्होंने अल्लाह की तौफीक से खुद अपनी इस्लाह की है। अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। खा तेरा तो गुनाह है, तेरे जो पेट में बच्चा है उसका तो कसूर नहीं, जाओ जब बच्चा पैदा होना फिर आना, फिर आई। अल्लाह के रसूल अब तो मुझे पाक कर दीजिए, जाओ जब खाना खाने के काबिल हो फिर आना, फिर आई। टुकड़ा बेटे के हाथ में थमाया हुआ है, अल्लाह के रसूल मेरा गुनाह मुझे सता रहा है, मुझे पाक कर दीजिए। ये देखो मेरा बेटा खाना खाने के काबिल हो चुके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ इसको जमीन में आधा गाड़ दो और पत्थर मार मार के इसको रजम कर दो। रजम किया जा रहा है उस अल्लाह की बंदी को। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में बहुत बड़ी हड्डी या पत्थर आया, उसके सर पे दे मारा, सर से खून का फुहारा छूटा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पे, चेहरे पे आ गया। बुरा भला कहने लगे। जो ही बुरा भला कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मालल या खालिद, ए खालिद ठहर जाओ, ए खालिद ठहर जाओ। क्या कह रहे हो? लक़द ताबत तौबतन लौ कुसिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीना लवासियतुहुम। ए खालिद इसने तो ऐसी तौबा की है, अगर इसकी तौबा को इस तरह के 70 गुनाहगारों पे तकसीम कर दिया जाए तो अल्लाह 70 को माफ कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके कफन का इंतजाम करो, हम इसका जनाजा पढ़ेंगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। अल्लाह के रसूल तुसल्ली अलैहा वक़द ज़नत, इसने बदकारी की है और आप इसका जनाजा पढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उमर, हल वजदत तौबतन अफज़ला, और उससे भी किसी की तौबा अफजल हो सकती है। जिस बंदी से तौबा के लिए अल्लाह ने जान मांगी उसने तौबा की खातर अपनी जान दे दी। जिसने अल्लाह से डरते हुए कहा है मेरे जुर्म की जो सजा दुनिया में बनती है पत्थर मार मार के मुझे रजम कर दो, इससे अल्लाह तौबा किसकी हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया और रो रो के आपने उसके लिए बख्शिश की दुआएं की। वो कैसे खुश नसीब थे जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं किया करते थे। उनसे कमियां कुताहियां हुई है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके लिए मुआफी का ऐलान किया है कुरान पाक में। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है।
آپ غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب مکہ والوں پہ چڑھائی کرو، اب اللہ کے گھر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا جائے، مشرکین سے اللہ کا گھر چھڑا لیا جائے، پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایک صحابی نے یہ آپ کی جو خفیہ پلاننگ تھی اس کو ایک خط کی شکل دیا اور ایک عورت کو دے کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جبریل امین تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آ گیا کہ آپ کا راز مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے علی پاک کو بلایا، مقداد بن اسود کو طلب کیا، سیدنا زبیر کو طلب کیا، ادھر آؤ، فلاں روضہ خاک جگہ پہ ایک خاتون ایک خط لے کر جا رہی ہے، اس سے وہ خط لے کر آؤ، خط لے کر آؤ۔ جناب علی پاک، مقداد، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جگہ پہ پہنچے، دیکھا ایک خاتون سواری پہ سوار ہے، وہ مکہ کی طرف جا رہی، جاتے ہی کہا اخرج الکتابہ، تیرے پاس خط ہے، وہ خط نکالو۔ اس نے کہا ما عندی کتاب، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ وہ بڑی باتیں بڑی مکار عورت، بڑی باتیں کرنے لگی۔ تینوں صحابہ کے ایمان پہ قربان جائیں، تینوں نے تلواریں نکال لی۔ خط تیرے پاس ہے کیونکہ ہمیں اس ہستی نے فرمایا ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تجھے خط نکالنا ہوگا۔ او لنلقین ثیابک، یا پھر ہم تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے تجھ سے خط نکالیں گے، تیرے پاس خط ہے۔ جب صحابہ اکرام نے اتنی بڑی دھمکی لگائی تو اس نے اپنے بالوں سے، میڈیوں سے خط نکال کر دے دیا۔ صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں، کسی صحابی نے اس خط کو کھولا نہیں، کیونکہ کھولنے کی اجازت نہیں آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا خط لے کر آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط لایا گیا، آپ نے کھولا، خط پڑھا گیا، یہ حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے خط ہے مکہ کے مشرکوں کی طرف۔ حاتب، وہ حاتب، ادھر سے عمر فاروق آ گئے، تلوار میان سے باہر آ گئی، دانی اقتل ھذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی میں گردن کاٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، اے عمر ٹھہر جاؤ، یہ منافق نہیں ہے، اے عمر یہ حاتم بن ابی بلتا وہ ہے قد شہید بدرن، جو بدر کی لڑائی میں ہمارے ساتھ شریک تھا۔ اے عمر اطلع اللہ الی اہل بدر، اللہ پاک نے بدر والوں کی طرف جھانکا ہے اور فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر کی طرف سے بدر میں آنے والو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو میں نے آئندہ کے گناہ بھی تمہارے معاف کر دیے۔ صحابہ سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو تم بھی معاف کر دو۔ تمہارے معاف کرنے نہ کرنے سے فرق تو نہیں پڑے گا صاحب، اپنی قبر کالی کرتے ہو۔ وہ تو وہ ہستی ہیں جن کی توبہ کا اعلان اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتار دیے۔ احد کا میدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں احد کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے رمات، آپ نے ان کی قیادت میں 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ ان رأیتمونا تخطفون الطیر، اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم دیکھ لو کہ دشمن نے ہمیں ہرا دیا ہے، ہمیں شہید کر دیا گیا ہے، اور پرندے آ گئے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں،
تو تم نے پھر بھی اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، حتی ارسل الیکم، جب تک ہماری طرف سے پیغام نہ آ جائے۔ وَإِن رَأَيْتُمُونَا قَدْ ظَهَرْنَا، اگر تم دیکھو ہم نے دشمن کو بھگا دیا ہے، دشمن پہ ہم غالب آ گئے، پھر بھی تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی پہ جمے رہنا ہے جب تک آپ کی طرف پیغام نہ آئے۔ یہ بیک اپ ہے، تم پیچھے سے ہمیں محفوظ رکھو، آگے سے ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں۔ جنگ جاری ہو گئی، صحابہ اکرام کی اللہ نے مدد کی، دشمن پہ وار ہوئے، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے، عورتیں بھاگ گئی، دشمنوں کے جنگجو لوگ بھاگ نکلے۔ جو ہی میدان دشمنوں سے خالی ہو گیا، صحابہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اب ان 50 میں سے کسی نے آواز دی، اے قومی الغنیمہ، او قوم کے لوگوں جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کا وقت آ گیا ہے، آؤ مال غنیمت اکٹھا کرتے۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک جنگ جاری رہے، جنگ تو ختم ہو گئی، دشمن تو بھاگ گیا ہے۔ اب ان صحابہ اکرام نے اپنے قیاس سے غلطی کی اور اس پہاڑی کو چھوڑ بیٹھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے، وہ پیچھے سے قافلہ لے کر اس پہاڑی کی طرف سے حملہ کرنے لگے۔ جو ہی حملہ آور ہوئے، پہاڑی خالی تھی، تیروں کی بچھاڑ آئی، صحابہ پہ تیر برسنے لگے، بھگ دوڑ مچ گئی، کوئی صحابی کدھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر کو بھاگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حملہ ہو رہا ہے، آپ کا کندھا مبارک زخمی ہے، آپ کی پیشانی مبارک پھٹی ہوئی ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہے، حتیٰ کہ اس غلطی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار شہید ہو چکے۔ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ کسی نے تلوار پھینک دی، دوسرے نے کہا کیوں پھینک رہے ہو؟ کہا جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے تو ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے؟ کہا پھر ہم دنیا میں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ جس راستے میں ہمارے حبیب گئے اسی راستے پہ ہم بھی جاتے ہیں۔ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آواز دی، وہ کدھر جا رہے ہو؟ واپس آؤ، اللہ کے محبوب پیغمبر میرے پاس ہے، آؤ ڈٹو لڑو، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ صحابہ پلٹے، دوڑے، ڈٹے، لڑے، اللہ پاک نے مدد کی، صحابہ اکرام ایسی دلیری سے لڑے، دشمن کو پھر بھگا دیا۔ صحابہ اکرام کی اتنی سنگین غلطی ہو گئی، اس غلطی کے بدلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار شہید ہو چکے، اور آپ کا چچا شہید ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہو کے اتنا روئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنا روتے ہوئے میں نے ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا روئے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہے، آپ کا کندھا زخمی ہے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں 1 مہینہ تک میں اور فاطمہ آپ کے کندھے والے اس زخم پہ مرہم پٹی کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صحابہ کی ایک غلطی کے وجہ سے نقصان ہو گئے۔ ارے نوجوان، اپنی راتیں کالی نہ کر، تیری غلطی کی وجہ سے تیرے باپ کو سزا مل سکتی ہے، تیری ماں کو سزا مل سکتی ہے، تیرے گھر والوں کو سزا مل سکتی ہے، کئی گھر اجڑ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزار۔ صحابہ جن سے یہ سنگین غلطی ہوئی تھی وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں اب کیا نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے بارے میں اس کا کفارہ کیا نازل کرتا ہے، ہمیں اس کی کیا سزا ملتی ہے، ہماری سنگین غلطی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوئے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا،
वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, सूरह आले इमरान है, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। ओ मेरे महबूब पैगंबर, जिन 50 से गलती हुई थी अल्लाह पाक ने उन सबको मुआफ कर दिया है। फ़ाअफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अमर। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को फरमाया, सूरह आले इमरान आयत नंबर 159, अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे महबूब पैगंबर, इनकी गलती को मैंने मुआफ कर दिया है, आप भी मुआफ कर दें। वस्तग़फ़िर लहुम, और इनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। वशाविरहुम फिल अमर, और इनको अपने खास मशवरे वाली मजलिस से दूर नहीं करना, अपने मशवरों में इनको शामिल करना है। उनसे कमियां कोताहियां हुई हैं लेकिन अल्लाह पाक ने उनको मुआफ कर दिया है, आप भी मुआफ कर दें। सैयदना मिस्ता रदी अल्लाह ताला अन्हु से संगीन गलती हो गई। अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पे मुनाफिकीन ने जो तोहमत लगाई थी, मुनाफिकीन की बातों में ये भी आ गए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को पता चला, गुस्से में आ गए। कहा मिस्ता, पूरा मदीना भी मुखालिफ हो जाता, तेरा हक नहीं बनता था, तू मेरा रिश्तेदार भी है, खाला के बेटे थे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको पूरे महीने का खर्चा दिया करते थे। कहा मिस्ता, पूरा मदीना भी मुखालिफ हो जाता, तेरा हक नहीं बनता था। आज के बाद अबू बकर के तेरे लिए दरवाजे बंद हो गए। आज के बाद अबू बकर तुझ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। अल्लाह पाक ने फौरन कुरान पाक नाज़िल कर दिया, वलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। ऐ अबू बकर, ये जो आपने बात की है आपकी शान शान नहीं है। अल्लाह ने मिस्ता को मुआफ कर दिया है तो आप भी मुआफ कर दें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे? बुखारी शरीफ में है, जनाब सिद्दीक के ईमान को भी सलाम है। कहते हैं क्यों नहीं, ऐ अल्लाह मैं तो सब कुछ कुर्बान इसलिए करता हूं कि तू मुझे माफ कर दे। मैंने दौलत को कुर्बान इसलिए की है कि तू मुझे माफ कर दे। मैंने अपने वतन को इसलिए छोड़ा है कि तू मुझे माफ कर दे। कहा तुम मिस्ता को माफ करो, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। कहा मिस्ता, मैंने तुझे दिल से माफ किया है। फिर खर्चा जारी कर दिया। फिर कभी भी मिस्ता का उन्होंने खर्चा बंद नहीं किया था। उनसे कमियां कोताहियां हुई हैं लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी मुआफ़ी का ऐलान कुरान पाक में किया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अम्मी ऐसा पे जो तौबत लगी थी, किसी की सफाई के लिए कोई बच्चा अल्लाह ने बुलाया, किसी की वो बारात के लिए अल्लाह ने किसी से गवाही दिलवाई, लेकिन जनाब सिद्दीक का घराना ऐसा था, जब माँ ऐशा पे तोहमत लगी है तो अम्मी ऐशा की सफाई के लिए अल्लाह खुद बोला है, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ये सहाबा इकराम की अजीम जमात है जिनसे कमियां कोताहियां भी हुई। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर को हुक्म दिया है, इनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। बाद में आने वाले मुसलमानों की सिफात का अल्लाह ने जिक्र किया है कि सीधे रास्ते पे वो लोग हैं जो सहाबा इकराम के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बड़े ही प्यारे शेख तैयब रहमान जैदी साहब वो बीमार हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, गुर्दे की बीमारी में वो मुब्तला है, उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अजला अता फरमाए। बीमारी की वजह से वो नहीं तशरीफ़ ला सके, माजरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उलमा की मिन्नतें कबूल फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ये थे हमारे शेख हज़रत मौलाना अशरफ शहजाद सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो आपके सामने बड़े ही दलाइल से ये बात समझा रहे थे कि सहाबा वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया। आपको भी चाहिए कि रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये